الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید برحان الرشید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا درود پڑھ کر اگر کوئی ابتدا نہ کرے تو اسے چاہیے کہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے. وہ زبان کسی مومن کی ہو نہیں سکتی کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. آواز بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہاں ہاں ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہمیں آقا بلائیں گے ہاں ہاں ہمیں آقا بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد. گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر. اللہ پاک ہم سب کو مدینے کی بعد بہادری نصیب فرمائے سارے آمین. گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر آنکھوں سے ہم لگائیں گے ہاں ہاں آنکھوں سے ہم لگائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ
وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب سرور سروراں غریبوں کے ملجا یتیموں کے ماوا جناب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ کے اندر درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کا یہ بابرکت جمعہ ماہ شعبان کا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سن کر اس پر خود بھی عمل کر کے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی خطبہ میں نے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ کہ بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یہ عمل کرتے ہیں اور اے مومنو تم بھی یہ عمل کیا کرو۔ کون سا وہ عمل ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اور کہا کہ یہ واحد عمل ہے جو میرا رب فرماتا ہے میں کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں؟ کتنا عظیم عمل ہوگا جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے یہ میں کرتا ہوں۔ درود پاک کا عمل، کریم آقا پر درود پاک پڑھنا یہ میرے اللہ کا بھی عمل ہے، فرشتوں کا بھی عمل ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے اے مومنو، مسلمان نہیں کہا بلکہ ایمان والا کہا کہ اے ایمان والو تم بھی کریم آقا پر درود پاک پڑھا کرو۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ احادیث کی کتب اس کے بارے میں بڑی پڑی ہیں، جتنا بیان کیا جائے کم ہے کہ درود پاک کی کتنی فضیلتیں بیان ہیں۔ ان میں سے ایک آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو کتنا بڑا عمل ہے۔ 1-2 سیکنڈ لگتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد، یہ ہے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ ہے درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیمی۔ درود پاک بھی کئی قسم کے ہیں، آپ چھوٹا پڑھ لو جو 1 سیکنڈ میں پڑھنے ہوتا ہے وہ پڑھ لو، گاڑی چلا رہے ہو آپ اس وقت پڑھو، کام کر رہے ہو، کوئی بھی گھر کا کام کر رہے ہو، چلتے پھرتے۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے اگر یہ لوگوں کو دکھا کر بھی کیا جائے نا تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ نماز ہے نا، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، لمبی نماز پڑھ رہا ہے کہ مجھے لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے ارے یہ تو بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے، اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ لیکن درود پاک ایسا عمل ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی پڑھو گے نا تو آپ کو پھر بھی ثواب ملے گا، کیونکہ جب آپ درود پاک پڑھو گے کوئی دیکھے گا تو وہ بھی پیارے آقا پر درود پاک کی کوشش کرے گا کہ وہ بھی پڑھ لے۔ ہو سکتا ہے وہیں کھڑے کھڑے جب آپ پڑھ رہے ہو تو وہ بھی 1-2 بار پڑھ لے، کوشش کرے موبائل پہ سٹیٹس لگا لیں تاکہ خود بھی ایک بار پڑھیں اور سب سے ایک بار پڑھا لیں، اور جتنے لوگ اس وقت درود پاک پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو اس لیے 1 مرتبہ اگر درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اگر 10 مرتبہ پڑھیں تو اللہ پاک 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اگر بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے یہ جہنم سے بری ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی۔ آپ میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے نا کہ مرنے سے پہلے اپنا گھر جنت میں دیکھے۔ یقیناً میں یہ چاہتا ہوں، ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم مریں اور فوراً جنت میں چلے جائیں۔ یہ قبر کی پریشانیاں، یہ تکلیفیں، مصیبتیں ہم سے برداشت ہونے والی نہیں۔ ارے ہم سے تو یہ سورج کی گرمی جو ہے نا یہ بھی برداشت نہیں ہوتی، پنکھا لگائیں پنکھے کے نیچے بھی گرمی لگتی ہے، تو قبر کی حالت تو پتہ نہیں کیا ہوگی۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کیا کہتے ہیں کہ جب بندہ کوئی کرنا چاہتا ہے نا اس کی پلاننگ بناتا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، پھر اس کے اوپر وہ فوکس کرتا ہے، اس کی اہمیت کو دیکھتا ہے، یار اس کی یہ اہمیت ہے، یہ فائدہ ہے۔ جیسے کاروبار کی بات کر لی جائے، کاروبار میں ہم صبح سے شام تک توجہ رکھتے ہیں، کیوں
تاکہ ہم کاروبار میں کامیاب ہوں اور ہمارے جو حالات ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتے جائیں۔ تو درود پاک جو بندہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر صرف 1000 مرتبہ، صرف 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا، لم یمت، اس وقت تک وہ مرے گا نہیں جب تک اپنا گھر جنت میں نہ دیکھ لے۔ جب یہ حدیث مبارکہ میں نے پڑھی نا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جہاں پہ بھی میرا یہ کوئی بھی بیان ہوتا ہے، کوئی بھی چھوٹی سی سپیچ ہوتی ہے، میں یہ درود پاک کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ اور ایک بزرگ مجھے ملے 2-3 سال بعد نا، جب ہم نور مصطفیٰ میں اعتکاف بیٹھے تو کہتے ہیں بیٹا جب تو نے 2 سال پہلے یہ فضیلت بیان کی تھی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے کبھی بھی ناغہ نہیں کیا۔ تو دیکھو اگر ایک بھی شخص میری اس بات پہ عمل کر لے، یا اگر آپ یہ فضیلت آگے کسی کو بیان کرے وہ عمل کر رہے تو ہمیں تو ثواب ملتا رہے گا نا۔ تو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ مرنے سے پہلے اپنا گھر جنت میں دیکھے گا۔ ہمیں سے ہر کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ مرے اور فوراً جنت میں چلا جائے، اور 1000 درود پاک پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ اگر تو بندہ ہر نماز کے بعد 200 بار پڑھے نا، ہر نماز کے بعد 200 بار پڑھے تو یہ 5 منٹ بھی نہیں لگتے، بندہ وہاں بیٹھا ہے دعا مانگے 200 بار درود پاک پڑھ صلی اللہ علیہ محمد، 1 مرتبہ ہو گیا، تو یہ 5 نمازوں میں 1000 بار ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم دنیا کے کام کاجوں میں بھی لگے ہوئے ہیں، اپنا کام کاج کوئی بھی کام ہے، دکان ہے، کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہمارا یہ منہ تو نہیں نا وہاں پہ کام کر رہا، وہاں پہ تو ہاتھ کام کر رہے ہیں نا، تو وہاں پہ آپ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ تو یہ 1000 مرتبہ پڑھنے میں 45 یعنی 45 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل، اگر ایک دفعہ میں پڑھا جائے نا تو 45 منٹ لگتے ہیں۔ اور اگر اب کاموں کے دوران کام بندہ کر رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، ساتھ میں یہ درود پاک پڑھتا رہے تو دیکھو کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ ہر بندہ کمیٹی ڈالتا تاکہ میرے کام ہو جائے، تو یہ کمیٹی آپ ڈال لو تو مرنے سے پہلے اپنا گھر جنت میں انشاءاللہ دیکھو گے۔ اور یہ ہر باشعور بندہ جانتا ہے کہ جس کا گھر ہیلا میں ہو اور یہاں کوٹلی خردیاں پھالیا نہیں جائے گا، ایسی بات ہے نا، اس کا گھر اگر ہیلا میں ہے تو وہ ہیلا ہی آئے گا، تو جس کا گھر جنت میں ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں ہی جائے گا۔ تو آپ سب آج نیت کیجئے کہ ہم نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے، خود بھی درود پاک پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانی ہے۔ حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیراقہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، گفت و شنید ہو رہی ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے بڑی طاقت عطا کی ہے۔ پیراقہ نے فرمایا اچھا؟ کہا یا رسول اللہ میں ریت کے ذرات ان کو گن سکتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا کی ہے۔ پیراقہ نے فرمایا جبریل اور کیا کر سکتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں دنیا میں جتنے بھی بال ہیں، بکریوں کے بال، انسانوں کے بال، میں ان بالوں کی تعداد کو شمار کر سکتا ہوں، گن سکتا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا اچھا اور کیا کر سکتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں دنیا میں 70% پانی ہے، 30% خشکی ہے، کہا کہ میں دنیا میں جتنا پانی ہے اس کے قطرات یعنی قطروں کو گن سکتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا اچھا اور کیا گن سکتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ستارے آسمان پہ جتنے بھی ہیں میں ان کو گن سکتا ہوں، اللہ کریم نے مجھے اتنی طاقت عطا کی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات سنیے اور اسے دل میں جگہ دیجیے۔ کیا فرمایا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں جبریل کوئی ایسی بھی چیز ہے جس کا شمار تو نہیں کر سکتا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ایک چیز ایسی ہے جس کا شمار میں جبریل نہیں کر سکتا۔ فرمایا وہ کیا؟ ذرا دل کے کانوں سے اس بات کو سنیے گا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا امتی آپ پر محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اور اس پر اللہ کی جتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس کا شمار میں جبریل نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ جو شخص
کریم آقا پر درود پاک پڑے گا اور اس شخص پر میرا رب جتنی رحمتیں نازل کرے گا اس کے شمار کرنے کی طاقت اللہ نے جبریل کو بھی عطا نہیں کی. اتنی زیادہ رحمتیں اللہ کریم اپنے اس بندے پر نازل فرماتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے، ہم میں سے ہر کوئی اللہ کی رحمتوں کا منتظر ہے، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے اللہ کی رحمتیں ہم پر بھی نازل ہوں. تو آپ سب نے آج یہ جمعہ جو ہے نا ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ ہم نے کریم آقا پر درود پاک کی کثرت کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کوئی بھی اچھا کام ہونا تو اس کے لیے یہ نیت لازمی کیا کریں کہ انشاءاللہ عز و جل، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ ہوگا. تو اس طریقے سے وہ کام ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ آپ کا امتی ہے، بڑا گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، اتنے گندے گندے گناہ کیے ہیں کہ محلے کے اس شہر کے لوگ نا اس کو پسند نہیں کرتے تھے. وہ جب گلی سے گزرتا لوگ اپنے گھروں میں داخل ہو جاتے کہ اتنا برا شخص آ رہا ہے. جب وہ مر گیا نا تو اس کے گناہوں کے سبب، اس کے برے اعمال کے سبب لوگوں نے اس کو مرے ہوئے کو اٹھایا، اس کی لاش کو روڑی پہ پھینک دیا. ادھر اس کی لاش کو روڑی پہ پھینک کے لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، اور ادھر اللہ کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ موسیٰ جاؤ فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں پہ فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، وہاں پہ میرا ایک بندہ ہے وہ فوت ہو گیا ہے اور لوگوں نے اس کو کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیا ہے، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینک دیا ہے. جاؤ اسے وہاں سے اٹھاؤ، اس کو غسل دو، اس کو کفن پہناؤ اور اس کا جنازہ پڑھا کر اس کو دفناؤ. حضرت موسیٰ بڑے کشمکش کے عالم میں کہ شخص ہے، لوگوں نے اس کو روڑی پہ پھینک دیا ہے اور اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ جاؤ اس کو جا کے غسل بھی دو، کفن بھی دو، اس کو دفناؤ بھی. لیکن انہوں نے بولا چلو اللہ نے حکم فرمایا ہے، چلے گئے گاؤں میں گئے، اس کا پتہ پوچھا تو لوگ سارے ادب میں کھڑے ہیں کہ اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں. لوگوں نے عرض کی مطلب کیسے آنا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ فلاں نام کا ایک شخص فوت ہو گیا ہے، اللہ پاک نے اس کو دفنانے کا، اس کو غسل دینے کا حکم دیا ہے. عرض کی یا نبی اللہ وہ تو بڑا گناہ گار تھا، سیاہکار تھا، بڑے بڑے گندے گناہ کرتا تھا، لوگ تو اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. تو آپ نے کہا کہ اب رب کا حکم ہے، پورا تو کرنا ہے. گئے اس کو کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا، اس سے اوپر سے گندگی صاف کی، اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو دفنا کے نا تو اس جو فوت ہوا تو اس کے گھر چلے گئے. اس کی بیوی سے پوچھا کہ تیرا خامند کیا کام کرتا تھا؟ اس نے کہا باقی سارے تو برے کام ہی کرتا تھا، لیکن ایک اس کا ایسا عمل تھا کہ جب بھی یہ تورات کھولتا نا، تورات کو پڑھتا، تو جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا، یہ اس کو چومتا، آنکھوں سے لگاتا اور آپ پر درود پاک پڑھتا. تو ذرا توجہ کیجیے کہ وہ امتی کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ کا. نام چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے. اللہ اس کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ عمل کیا کر رہا ہے، اس کو بخش دیتا ہے اور نبی کے ہاتھوں سے اس کو غسل دلوا رہا ہے، نبی کے ہاتھوں سے اس کو کفن پہنوا رہا ہے. ارے ہم تو کریم آقا کے امتی ہیں، ہم تو اس رحیم آقا کے امتی ہیں جس کو اللہ پاک نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہ دور جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، بے حیائی کا اتنا عالم تھا کہ جب باپ فوت ہو جاتا نا تو جو بیٹا سب سے پہلے گھر میں داخل ہوتا ماں کے سر پہ چادر دیتا، وہی ماں کا خامد بن جاتا. اتنا جہالت کا دور تھا کہ عورت کو بالکل عزت نہ دی جاتی. اللہ پاک نے کریم آقا کو مبعوث فرمایا. اللہ پاک فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاق والارضین، لولاک لما خلقت الاشجار، لولاک لما خلقت الازہار. کیا محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا نا تو یہ آسمان، یہ زمین میں پیدا نہ کرتا،
یہ چرند، یہ پرند، یہ درخت، یہ کلیاں، یہ پھول کچھ بھی پیدا نہ کرتا، حتیٰ کہ رب تعالیٰ نے فرمایا اس بات کو ذرا دل میں جگہ دیجیے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے لولاک لما اظہرت ربوبیہ، کیا محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا نا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، تو ان کے بھیجنے کے لیے اللہ پاک نے اتنی بڑی کائنات کو سجایا، اور جو قیامت کا دن بھی ہوگا نا وہ بھی کیوں ہوگا؟ اللہ پاک سب کا رب ہے، ایک منٹ میں یہ فیصلہ کر دیتا ہے تم سارے جہنمی ہو جہنم میں جاؤ، تم جنتی ہو جنت میں جاؤ۔ پھر 50,000 سال کا اتنا بڑا دن اللہ پاک نے کیوں رکھا؟ کیونکہ اس دن بھی کریم آقا کی شان دکھائی جانی تھی۔ اس دن بھی سارے نبی حضرت آدم کے پاس جب امتیں جائیں گی نا کہیں گے اذهبوا الی غیر۔ یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے سب نبیوں کی شان وراء الورا ہے، لیکن اس دن کریم آقا کی شان دکھائی جانی ہے، تو وہ کہیں گے کہ آج کسی اور کا دن ہے، اذهبوا الی غیر، کسی اور کی طرف جاؤ۔ حضرت نوح کے پاس آئیں گے وہ بھی یہی کہیں گے اذهبوا الی غیر، کسی اور کی طرف جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی یہی کہیں گے اذهبوا الی غیر، کسی اور کی طرف جاؤ۔ حضرت اسماعیل کے پاس جائیں گے وہ بھی یہی کہیں گے اذهبوا الی غیر۔ اور جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ انا لہا، سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ پاک سے اپنی امت کی دعا کریں گے۔ اور آج امت کا حال دیکھ لیں، دنیا دنیا دنیا، ہم ہر چیز کو بھول چکے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے۔ اللہ پاک تو یہ فرماتا ہے قرآن میں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف عبادت کے لیے۔ قرآن میں یہ واضح آیت موجود ہے، اور ہم نے عبادت کے علاوہ ہر کام ہم کر رہے ہیں، عبادت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہاں احادیث مبارکہ میں یہ ہے کہ نماز پڑھو، فجر کا ٹائم ہے فجر پڑھو، اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاؤ، ظہر پڑھو، اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاؤ، دنیا بھی چلاؤ، لیکن یہ نہیں کہا کہ دنیا لازمی ہو گئی اور نماز عبادت عارضی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر کپڑے گندے ہیں نا، مزدوری کر رہے ہیں تو بھائی اب کپڑے گندے ہیں اب کیسے نماز پڑھیں؟ رمضان آ گیا نا تو ہم کیا کریں گے جی؟ کنک ہم نے وہ کاٹنی ہے، باقی کام ہم نے سارے کرنے ہیں جی، دنیا نہیں روک سکتے، روزہ چھوڑ دیتے، روزہ نہیں رکھنی ہوتا، گرمی بہت ہے۔ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ گرمی ہے یا نہیں ہے، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے دنیا کے نظام چلانے ہیں، پھر بھی پورے سال میں سے رمضان کے روزے اللہ پاک نے ہم پہ فرض کیے۔ اور ہمارا حال دیکھ لیں کہ 100 میں سے ایک، افسوس کی بات ہے، اس بات پہ ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے، 100 میں سے صرف ایک روزہ رکھتا ہوگا۔ اپنا سارے محاسبہ کریں، حساب کریں کہ ہمارے گھر میں کتنے لوگ روزے رکھتے ہیں۔ کوئی نہیں، جو گھر کا چھوٹا بچہ جوان ہو رہا ہے نا اس کے اندر جذبہ ہے کہ بابا میں نے روزہ رکھنا ہے، امی جی میں نے روزہ رکھنا ہے، وہ بچہ روزہ رکھے گا۔ اور باپ کو شرم نہیں آ رہی کہ باپ اس کے سامنے دوپہر کو بھی کھانا کھا رہا ہے اور جناب پانی بھی پی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ ہمارے کریم آقا کی تعلیمات نہیں تھی، اس لیے اللہ پاک نے اپنے کریم اور اپنے پیارے محبوب کو دنیا میں نہیں بھیجا تھا۔ یہ سب باتیں جو صرف ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں اور کن میں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 40 سال 50 سال، آخر ختم ہو جانی ہے۔ اس بات پہ کافر ہے، مسلمان ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، ہر بات پہ اختلاف کرتا ہے، لیکن جب موت کی بات آتی ہے نا تو کافر بھی مانے گا کہ مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ کوئی شخص بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ موت نہیں آنی۔ ایک بچہ ہے نا، اس کو پتہ ہے میرا صبح امتحان ہے، پیپر ہے، وہ رات کو بڑا پریشان ہے، تو بابا بڑا رو رہا ہے کہ مجھے جلدی کریں، مجھے کتاب دیں، میں نے پڑھنا ہے پوری رات، رات کا 1-2 بج رہا ہے۔ باپ اٹھا دیکھا کہ بچہ امتحان کی تیاری کر رہا ہے۔ جب صبح فجر ٹائم اٹھا تو دیکھا بچہ امتحان کی تیاری کر رہا ہے۔ دن کو جب آفس سے واپس آیا دیکھا بچہ امتحان کی تیاری کر رہا ہے۔ ارے اس بچے کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کتاب ہے، اس کتاب میں سے پیپر آنا ہے۔ اس بچے کو یہ بھی پتہ ہے یہ سوال ہے، پورا سال پڑھے ہیں، ان میں سے آنا ہے، اس کے باوجود وہ پریشان ہے۔ اور ہمارا حال دیکھ لیں، ہمیں قبر کے سوالوں کا بھی پتہ ہے، 3 سوال ہونے ہیں، من ربک ما دینک،
ما كنت تقول بحق هذا الرجل. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ قیامت کے دن پہلا سوال کون سا ہونا ہے، اور پڑھتے ہم میں سے کتنے ہیں؟ مسجد میں صرف بزرگ ہوتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، چاہے یہ مسجد ہے کوئی اور مسجد ہے، میری باتوں کا برا نہ منائیے گا، یہ باتیں بھی ضروری ہوتی ہیں. جمعے کا مطلب یہ نہیں کہ بس جمعے کی نماز کا ٹائم ہوا تو مسجد میں آؤ 2 رکعت پڑھو باقی 12 کو بھی بھول جاؤ، بھائی وہ ظہر کی نماز ہے. نہ 14 رکعت نماز ہے جمعہ کی، رکعتیں ہیں. اور ہم میں سے غور کریں صرف بزرگ ہی پڑھتے ہیں، وہ بھی جتنی ان سے ہو سکتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، باقی سب 2 رکعت بھی پتہ نہیں کیسے وہ مسجد میں اپنے آپ کو کچھ دیر وہ ٹھہراتے ہیں. جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے وہ جناب پہنچے فٹافٹ پیچھے 2 رکعت نماز فرض ادا کیا اور وہیں سے واپس چلے گئے. ہم ایسا کرتے ہیں نا، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو دکھ ہوتا ہے ان باتوں کو دیکھ کے، پڑن ہوتی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کا تو مفہوم ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ مچھلی کی طرح ہے. یعنی جیسے مچھلی کو پانی کے اندر سکون ملتا ہے نا، ایسے ہی جو مومن ہوتا ہے نا، ایمان والا ہوتا ہے، اسے مسجد کے اندر سکون ملتا ہے. اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمیں کیوں نہیں سکون مل رہا مسجد کے اندر، ہم کیوں پوری نماز جمعہ کی ادا نہیں کر کے جاتے. ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، والدین کا ادب ہم نے چھوڑ دیا. صرف اتنا ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ اف بھی نہ کرو، لیکن ہم پتہ نہیں لفظ اف نہیں کہتے، باقی ہر چیز کہہ دیتے ہیں. جب بڑے ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، تو جیسا بیوی نے کہنا ہے ویسا ہی. بیوی کے حقوق ہیں، بیوی کی باتیں ہیں، ماننی چاہیے، لیکن والدین کے حقوق بھی اپنی جگہ پہ ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے نا، چلو جی ماں اس کے ساتھ رہے گی، کبھی دل کیا تو جا کے سلام کر رہا ہے، نہیں تو فروٹ کا پیکٹ ہے تو وہ بھی سیدھا اپنے کمرے میں آیا، رات کو 3-4 دن بعد گھر رہا ہے سیدھا اپنے کمرے میں. ہم نے کبھی ماں باپ کو ٹائم نہیں دیا. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو 5 بار اگر پوچھیں گے نا بابا وہ کیا ہے، وہ بتائیں گے وہ گاڑی ہے. پھر پوچھیں گے بابا وہ کیا ہے، وہ بتائیں گے وہ گاڑی ہے. اور اگر 2 بار باپ یہ پوچھ لینا بیٹا یہ نمبر چیک کرنا یہ کیا لکھا ہوا ہے، اور کھلو جو میں اپنا کام کر لوں. آج ہماری حالت یہ ہے، کوئی کام گھر والے بول دیں اچھا کر لیتا ہوں، ماں باپ کا دل ہم دکھاتے رہتے ہیں. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے نا، ان کا دل دکھاتا ہے، اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. ایک صحابی، موت کا وقت قریب ہے، صحابہ نے تلقین کی، جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے تلقین کی جاتی ہے، کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کے پاس تاکہ وہ بھی آخری مرتبہ کلمہ پڑھے اور فوت ہو جائے. اس کی موت کا وقت قریب ہے، کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، منہ سے کلمہ نہیں نکلتا. کریم آقا کو جب یہ خبر پہنچی آپ بھی تشریف لے آئے، کہا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ. کہتا یا رسول اللہ پڑھنے کی بڑی کوشش کرتا ہوں پر پڑھنے نہیں ہوتا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ تیرا حالت ہو گئی ہے؟ جب اس کے گھر والوں سے پوچھا گیا، کہا باقی کام تو سارے اچھے کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بڑا مخلص اچھے طریقے سے ملتا ہے، باہر نکلے تو لوگ کہتے ہیں اس سے اچھا تو بندہ ہی کوئی نہیں، لیکن جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے نہ بیان کرنے والی ہے. والدین کے ساتھ ایسے تو ترا کر کے باتیں کرتا ہے، والدین کا بالکل ادب نہیں کرتا، اس کی ماں بھی ناراض ہے اس سے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں کو بلایا، کہا اپنے بیٹے کو معاف کر دے تاکہ اس کی موت آسان ہو جائے، اس کو کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے. اس نے کہا نہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے، جب بھی میں اس کو کوئی کام کہتی یہ آگے سے انکار کر دیتا، اس نے مجھے گھر سے دھکے دے کے نکال دیا، مجھے مارا پیٹا، میں اس کو معاف نہیں کروں گی. کریم آقا نے کہا ٹھیک ہے تو نہ معاف کر، آگ لاؤ اس کے لڑکے کو اس کے اندر پھینک دو. جب اس نے اتنا سنا نا، کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ایسا نہ کیجیے، یہ میرا بیٹا ہے. دیکھیے یہاں پر ماں کی شفقت، ماں کی محبت. کریم آقا نے کہا یا تو اس کو معاف کر دے، کیونکہ اگر تو معاف نہیں کرے گی تو یہ جب مر جائے گا تو جہنم میں جلے گا، سڑے گا.
تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ تیری آنکھوں کے سامنے اس کو یہیں پہ جلایا جائے۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو معاف کر دیتی ہوں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر یہاں پہ خدا اور رسول کو گواہ بنا کر دل سے اس کو آج معاف کر دے۔ تو وہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں اللہ کو اور آپ کو گواہ بنا کر دل سے اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ لڑکے کے اس صحابی کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہوا اور اس کی روح نکل گئی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو جب ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے نا جب ہم مریں تو یا اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، اتنی دعائیں تو ہم کرتے ہیں، اور جو گھر میں والدین کو ان کا ہم دل بھی دکھاتے ہیں۔ اتنی حدیث مبارکہ ہیں کہ جو والدین کا نافرمان ہے نا اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ نفل قبول ہے، نہ کوئی دعا قبول ہے۔ ہم کہتے ہیں جی پریشانیاں آ گئی ہیں، تکلیفیں آ گئی ہیں، مصیبتیں آ گئی ہیں، چلو جی قاری صاحب کو دعا کروا لیے۔ پریشانیاں آ گئی ہیں، چلو جی پیر صاحب کو دعا کروا لیے۔ ٹھیک ہے قاری صاحب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، پیر صاحب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن جو آپ کے گھر میں آپ کا پیر بیٹھا ہے اس کا ہم دل دکھا کے باہر نکلتے ہیں اور باہر آ کے جناب پیر صاحب دعا کرو، ٹینشنیں بڑی ہیں، دل سے سکون کوئی نہیں۔ ارے کس طرح تیرے دل میں سکون ہو؟ تیری ماں گھر میں ناراض بیٹھی ہے، تیری ماں گھر میں پریشان بیٹھی ہے اور تو سکون باہر تلاش کر رہا ہے۔ آج ہمارا حال دیکھ لیں کہ ہم آخری بات اس کے بعد اختتام، ہم موبائلوں کو ٹائم دیتے ہیں۔ کبھی گھر میں آ بھی جائیں نا، گھر میں 5 لوگ ہیں نا، 5 کے پاس اپنا موبائل ٹک 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 چل رہا ہے۔ ارے ماں پاس بیٹھی ہے کہ بیٹا میرے ساتھ بات کرے، میں کوئی دل کی کوئی بات ہوتی ہے ماں کے ساتھ کر لیتی ہے، سکون مل جاتا ہے دل کو، کوئی پریشانی ہے وہ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ شیئر کر لیتی ہے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ اگر 5 منٹ گھر بیٹھ بھی جائے نا تو ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، دوستوں کے ساتھ بات چل رہی ہے۔ ارے یہ دوست کام نہیں آنے۔ یہ آخری بات ہے کہ فقط جو سچا اور پکا بے مطلب رشتہ ہے نا وہ صرف والدین کا رشتہ ہے۔ بھائی بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں لیکن والدین ایسا رشتہ ہے جو کبھی بھی کسی حالت میں بھی بے مطلب باپ صبح سے شام تک دھوپ میں محنت کرتا ہے، بے مطلب کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ بیٹا بڑا ہوگا تو مجھے 5 لاکھ روپیہ دے گا، نہ نہ کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ باپ صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، ماں گھر میں سارے کام بیٹے کے کپڑے دھونا، پریس کرنا، کھانا پکانا سب کرتی ہے، نوکرانی نہیں ہے، ماں ہے، لیکن سب کچھ کرتی ہے کہ میرا بیٹا خوش ہو، اس کا مستقبل اچھا ہو۔ اور ہماری حالت دیکھ لیں، اپنی حالت زار پہ خود ہی غور کر لیں، جب ہم کہیں گے تو پھر شکایت ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بھی سنا اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔